لگتا یہ ہے کہ اس وقت پورا زور بندوقوں کا رخ چیف الیکشن کمشنر کی جانب ہے، اور بلکہ ان کے جو دو اور ممبرز ہیں ان کو تو بغاوت کے اوپر، پتہ نہیں بغاوت کا صحیح لفظ ہے کہ نہیں، لیکن بغاوت کے اوپر اکسایا کہ چیف الیکشن کمشنر کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر باقی دو بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اتنی تلخی کیوں پیدا ہوئی؟ تلخی تو میرا خیال ہے حکومت نے خود ہی کچھ پیدا کر دی ہے. ان کو یہ محسوس ہوا ہے ایک دو ایسے اقدامات جو الیکشن کمشنر صاحب نے لیے، مثلا ڈسکے کی الیکشن میں وہ کچھ زیادہ انوالوڈ نظر آئے لگے، محسوس ہوئے کہ رات کو 3 بجے بھی وہ یا مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں کسی کو، پھر ایک دفعہ فون مل گیا ہے تو پھر غائب ہو گئے ہیں. تو کچھ ان کے کردار اتنا موزوں نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قربت جو ہے گو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا، حکومت کو بھی جس وقت اپوائنٹ کر رہے تھے، ان کی قربت جو شریف خاندان سے ہے وہ بڑی واضح ہے اور ویل نون ہے اور دنیا جانتی ہے اور بہت زیادہ ہے قربت. تو سب یہ تو بات انہیں اس وقت بھی پتہ تھی، اور یہ قربت اور رشتہ داری اس وقت بھی تھی جب ان کی تعیناتی کی جا رہی تھی. تو اب یہ بیانات کیوں آئے ہیں؟ یہ تو اسی وقت رک جاتے، نہ لگاتے، مرضی تھی. یہ تو وہی بیان بتا سکتے ہیں جو وزراء بیانات دے رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے بیان دے رہے ہیں کہ آگ لگا دو الیکشن کمیشن. بعض اپوزیشن کے لوگوں نے اعتزاز صاحب کہا کہ شاید اس کا وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ قریب ہے، اس لیے چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنایا جا رہا ہے. کوئی ہے اس میں آپس میں ربط ہے، تعلق ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں اس پہ کچھ کہہ سکتا، کیونکہ حکومت تو یہ موقف لیے ہے کہ اس نے سارا ایکسپلین کر دیا ہے اور ہر رسید انہوں نے ایکسپلین کی ہے جو ان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے. میں نہیں کہہ سکتا. لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اتنا تنازع کیوں ہے سر؟ کیا وہ کوئی اندر سے سافٹ ویئر ڈال کے چرا کے الیکشن لے جائے گا کوئی پورا؟ اپوزیشن کے تحفظات سے تو یہی لگتا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے اور میں سمجھتا ہوں، ایک تو نواز لیگ کو تو شریف خاندان کو تو بہت اعتراض اس پہ ہو سکتا ہے اور اس کا جواز ہے. اس کا جواز یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ڈبل ووٹنگ کم از کم نکل جائے گی، کیونکہ آپ نے انگوٹھا لگا دیا تو انگوٹھا اسی وقت پڑا گیا. یہاں جب ہم انگوٹھے لگاتے ہیں تو وہ کوئی 2 سال بعد پڑے جاتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا رجسٹر پہ آپ انگوٹھے لگاتے جاتے ہیں، سیاہی کبھی گیلی ہوتی ہے کبھی سوکھی ہوتی ہے، اور وہ مختلف اب ان میں جو کاپی نمبر صفحہ نمبر 45 پہ انگوٹھا میں لگایا ہوں اور دوسرا انگوٹھا میں نے کاپی نمبر 5 اور صفحہ نمبر 31 پہ لگایا ہے، تو وہ وقت لگے گا نا اس کو یہ دیکھتے ہوئے، یہ جانچتے ہوئے، پرکھتے ہوئے کہ یہ ایک جیسے ہیں کہ نہیں. یہاں یہ مشین ایک دم بتا دیتی بھئی یہ انگوٹھا لگ گیا ہے. تو مسلم لیگ نواز کو تو ایک پرابلم اس میں ہے کہ ان کے ہر صوبائی الیکٹرل یونٹ میں 10 سے 15 ہزار ووٹ بالکل جعلی ہیں اور گوسٹ ووٹنگ. اب وہ تو خود کہتے ہیں، وہ تو شاید صرف نون لیگ کا مسئلہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، پیپلز پارٹی کا اتنا مسئلہ ہے، ہمارے تو خلاف ہوا ہے. یہ ہمارے تو ووٹ ہر الیکشن میں کم کیے گئے ہیں اور ان کے ووٹ ہر الیکشن میں بڑھتے گئے ہیں، اور انہوں نے اس میں بڑی محنت کے ساتھ ان کے سارے ایم این ایز جو ہیں اور ایم پی ایز جو ہیں زیادہ تر وہ اس سے واقف ہیں کہ اس محلے کے 10 ووٹ جو ہیں وہ میرے بندوں نے جا کے لے کے آنے ہیں اور وہ خود ڈالنے ہیں.
وہ لیکن اصلی اعتزاز صاحب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہی معترض ہیں، تو پیپلز پارٹی پھر کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی سپورٹ کرے. پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنی چاہیے. میں تو اپنی پارٹی میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو رستے میں جو سب سے بڑی مشکل آتی ہے کہ مسلم لیگ نواز 30 سال سے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ ووٹر لسٹ بنواتی ہے، وہ آئی ڈی کارڈ بنواتی رہی ہے، وہ ہر الیکشن میں ہمارے ہر ایم پی اے کینڈیڈیٹ سے 10 یا 15 ہزار ووٹ گھر سے لے کے چلتا ہے مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ. اور یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت سب جانتے ہیں. اب وہ ڈبل ووٹنگ، وہ انگوٹھا پھر لگ گیا. اب وہ ٹھپا بریگیڈ نہیں چلے گا. اب میں ای وی ایم کے بارے میں بات کروں گا، میرے جو اعتراضات ہیں لیکن جو میں اس کے وہ کیا ہے آپ کے اعتراضات؟ میں عرض کرتا ہوں. میں پہلے اس کے حق میں ذرا بات کر دوں جو ہمیں سوچنے چاہیے. ایک تو یہ ہوتی ہے، دوسرا جو ڈبل ووٹنگ سسٹم ہے جو ہم سپریم کورٹ بار میں بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں اور وہ بڑا اچھا چل رہا ہے. وہ ایک ضمانت ہے کہ جعلی ووٹ نہ پڑے. وہ یہ ہے کہ آپ سر جا سپریم کے کورٹ بار کا جو ووٹنگ کا سکیل ہے اور پاکستان کے نیشنل الیکشنز کا جو ووٹنگ کا سکیل ہے اس میں آپس میں موازنہ کوئی نہیں ہے. میں ویسے آپ کو ریالٹی چیک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپس میں موازنہ نہیں ہے، تو آپ کو اس کی لاجسٹک سامنے رکھنی چاہیے. اور اگر مشین اس میں سے 10 بھی ٹیمپر ہو جائیں تو اس کا انتخابات پہ کیا اثر ہوگا اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے.